اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ الانعام سورت نمبر ہے 6 پارہ نمبر ہے 7 آیت نمبر ہے 71 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، سخاوت القرآن کے نام پر بسم اللہ سے والناس تک جو درس تفسیر قرآن الیکٹرانکلی شروع ہوا تھا، آج وہ اپنے 120ویں مرحلے میں آ گیا۔ اب تک ہم ماشاءاللہ آج کے ساتھ 120 درس ہو جائیں گے۔ آج کا درس ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سے، اور آج ہم 12 آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے۔ پہلا جو ایشو ہے 71 اور 72 میں، وہ ایک سچویشن بتائی گئی ہے کہ ڈائلاگ ہو رہے تھے حضور کے بت پرستوں کے ساتھ۔ بت پرست یہ زور لگاتے تھے کہ حضور بت پرستی شروع کر دیں، اور حضور یہ زور لگاتے تھے کہ بت پرست شرک چھوڑ کر اللہ کو مان لیں۔ تو ایک کویسچنر آج آیا اس آیت نمبر 71 میں ہے کہ میرے حبیب ان سے کہیے کہ قل ان ندعو، ان سے کہیے کہ کیا ہم اسے پکارنے لگ جائیں من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، وہ بت وہ تو فائدے نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو ایسی شے کی عبادت کا کیا فائدہ کہ جس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ فائدہ پہنچائے، اور اتنی جرت نہیں کہ وہ کم از کم اپنے مخالف کو نقصان پہنچائے، تو ان کی ہم کیوں پرستش کریں۔ پھر ایک مثال دی کہ بعض بندے ایسے گمراہ ہوتے ہیں کہ شیطان آ کر گمراہ کر لیتا ہے اور وہ کنفیوز پھرتے رہتے ہیں، اور حالانکہ ان کے اپنے بندے ان کو پکارتے ہیں کہ ادھر آؤ، مگر وہ کان نہیں دھرتے۔ تو میرے حبیب یہ کہہ دیجئے کہ ہدایت جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کی طرف سے نہ ہو، ہدایت نہیں آتی۔ پھر یہ حکم ہوا کہ نماز قائم کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کی طرف تم نے محشور ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمینوں کو آسمانوں کو بنایا، اور وہ جس چیز کو بھی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس دن چاہتا ہے کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، اسی کا اقتدار ہے۔ وہ سور بھی پھونکے گا قیامت کے دن، اور وہ عالم الغیب و شہادت ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اس کے بعد جو قصہ آئے گا وہ تقریباً 8 آیتوں میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں کے اندر رہتے تھے، اور ستارہ پرست تھے، چاند پرست تھے، سورج پرست تھے، اور نبی کو بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ تو ان کے ساتھ مماشات کرتے ہوئے حضرت نے جب دیکھا کہ ستارہ ٹمٹما رہا ہے، تو حضرت نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا کہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چاند کو دیکھا تو کہا یہ تو اس سے بڑا ہے، ذرا یہ میرا رب ہے۔ تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج دیکھا تو سورج تو اور بڑا تھا، کہا یہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے یہ، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ بھی چلا گیا، غروب ہو گیا، تو کہا کہ میرا رب غروب ہونے والا نہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا، اور اپنے چچا کو بھی یہ سمجھایا۔ چچا ان کا بت پرست تھا، اور باپ ان کے بت پرست نہیں تھے، اور انہوں نے کہا انی بریء من المشرکین، میں مشرکوں سے بری ہوں۔ تو مشرکوں سے ہم نے برات کرنی ہے، لڑائی بے شک نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی بالکل، مگر شرک کرنے والوں سے ہم نے برات ضرور کرنی ہے۔ جو بت پرستی کرتے ہیں ہم ان سے برات کریں گے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ قل آیت نمبر ہے 71، فرما دیجئے میرے حبیب ان ندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کیا ہم اس کی عبادت کریں؟ ندعو یہاں نعبدو کے معنی میں، دعا یدعو دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دعا یدعو عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے۔
یا پکارنے کے معنی میں بھی آئے گا، پکارنا، کیا ہم ان کو پکاریں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں نہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور جب ہم خدا کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں، الٹے پلٹ جائیں، نردو ہم پلٹا دیے جائیں، علی اعقابنا الٹے منہ، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے اللہ نے ہدایت کر دیا، ہم یو ٹرن لے لیں، اب تک تو ہدایت ہو چکی، ہم دوبارہ واپس چلے جائیں وہی مشرکوں کی پرستش کر لیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی مانند کی جس کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہو زمین میں اور وہ حیران ہو، ششدر ہو، کنفیوز ہو، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے دوست بھی ہوں جو اسے پکار رہے ہوں کہ ہدایت کی طرف آ جا، اور وہ کان نہ دھرے، کیا ہم ایسے ہو جائیں؟ ایسے ہم نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان پر تبلیغ کا اثر ہو، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کی یہ مینٹلٹی ہو جائے کہ جو کچھ کہیں گے میں نہیں سنوں گا، تو وہ بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی، آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں جب طالب علم تھا قم میں، پہلے میں گیا تو 6 مہینے کے بعد میری ملاقات ہوئی ابو الفضل برقعی سے۔ یہ وہ بندہ تھا جو درجہ اول کا خطیب تھا، درجہ اول کا۔ ٹریفک رک جاتی تھی، پولیس آتی تھی اس کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس کے ہاں ہزارہا کا مجمع ہوتا تھا، بڑا بگ ڈیمانڈ میں تھا، سب سے بڑا خطیب اعظم تھا ایران کا، مگر دنیا سے کافر ہو کے مرا، وہ کافر ہو گیا۔ 350 تقریر اس کی موجود ہے سپاہ صحابہ کی ویب پیج پہ، جو شیعہ مذہب کے خلاف وہ بدتمیزیاں کر کے بکواسیں کر کے مرا۔ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا بندہ کب گمراہ ہو جائے، اس لیے ہر وقت بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، گمراہ نہ ہونے دینا بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت ہو گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو یہ وہ پیغام آ رہا ہے کہ بعض اوقات بندہ یوں ہو جاتا ہے کہ ایران کا سب سے بڑا شیعہ خطیب ہوتے ہوئے مرتا ہے تو کافر مرتا، مرتد ہو کے مرا، دشمن اہل بیت ہو کے مرا، دفعہ دور ہو گیا۔ جی ہاں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا قل ان ہدی اللہ ھو الہدی، تحقیق فرما دیجئے ان ہدی اللہ ھو الہدی، اللہ کی ہدایت ہے حقیقی ہدایت۔ بس اللہ سے رابطے میں رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، مجالس و محافل میں جاتے رہیں، محمد و آل محمد کا تذکرہ سنتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، تاکہ ہدایت پہ رہیں۔ کسی وقت بھی انسان سلپ ہو سکتا ہے، یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، کبھی بھی بندہ سلپ ہو سکتا ہے۔ میں نے یہاں بڑے بڑے لوگ دیکھے، کئی میں نے مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک دفعہ میں نیو جرسی میں ایک نکاح پڑھنا تھا مجھے، تو میں نکاح سے کچھ 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا، تو میں وہاں پر ایک اس دن سخت گرمی تھی، تو میں نے وہاں پر وہ لے لیا، آئس کریم کی دکان سے ملک شیک لے لیا، تو وہ تقریباً $5-5.5 کا شاید بنتا تھا۔ تو اس لڑکی نے، جو کوئی امریکن لڑکی تھی، اس نے مجھے کہا کہ یو آر اوکے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ یو ہیو بن پیڈ۔ تو میں نے کہا ہو پیڈ؟ تو کہتی ہے میرے باس نے اندر سے مجھے کال کی ہے کہ ان سے نہیں لینا، پیسے نہیں لینے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے مجھے پھر پوچھا باقاعدہ کہ آر یو مولانا سخاوت؟ میں نے کہا یس۔ تو کہتی ہے وہ میرا باس کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا پریسٹ ہے، اس سے پیسے نہ لو۔ میں نے کہا باس کو بلاؤ، پھر باہر بلاؤ۔ باس جب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا سیگے، شیعہ تھے کسی زمانے میں، اب تو میں کرسچن ہوں۔ تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں لوں گا، یہ فیور نہیں لوں گا۔ اس کو میں نے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا یا اپنا یہ واپس لے لیجئے ملک شیک، یا پیسے لے لیجئے، میں آپ سے فیور نہیں لوں گا، مرتد بندے سے میں فیور نہیں لوں گا۔ اب وہ تھا ایک زمانے میں، اب وہ دیکھیے گمراہ ہو گیا۔ تو یہاں پر ایسے بہت لوگ پڑے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ مسلسل آپ کو محنت کرنی ہوگی، اسٹرگل کرنی ہوگی، بچوں کو نیک راستے پہ لگانا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہیں گے، ورنہ تو ہم خود ہی بہک جائیں اور لڑک جائیں۔ جو حالات یہاں کے ہیں، توبہ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ ہر روڈ پہ، ہر چوک پہ گناہ کی لعنت دعوت دے رہی ہے ان ملکوں کے اندر، جہاں کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سرنڈر کریں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ نسلمہ یعنی ہم سرنڈر کریں۔ وان اقیموا الصلاۃ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ 700 جگہ نماز کا حکم ہے، 700 جگہ قرآن مجید میں۔ کچھ تو اہمیت ہے نا کہ 700 جگہ ذکر کیا۔ کل میں درس وہ جو تحریک دینداری کا درس تھا اس کے لیے ایک روایت لکھ کے لے آیا تھا، مگر وہاں پہنچ نہیں سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے، بستی ساری اجڑ چکی تھی، ہزار لوگ مر چکے تھے، ایک بندہ زندہ نہیں تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، بوسیدہ سب مکان گرے ہوئے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے اللہ سے، بارے یہ کیا ہوا؟ کہا یہاں ایک بے نماز نے منہ دھویا تھا، میں نے بستی اجاڑ دی۔ ذرا غور کرے آپ، بے نماز تو اللہ کی پناہ، بے نماز تو سیدھا عذاب ہے، چلتا پھرتا عذاب ہے بے نماز۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہمارے ائمہ الصلاۃ مولا علی خود فرماتے ہیں اللہ اللہ بالصلاۃ، لوگو میں نے جو کبھی کچھ نہیں مانگا تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نماز کا خیال رکھنا۔ دیکھیں علی کا جو وصیت نامہ ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ ہمارے سارے ائمہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فلیس منا من استخف بالصلاۃ، جس نے نماز کو سبق شمار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے نماز کا، محروم ہے۔ لا ینال شفاعت من استخف بالصلاۃ، بالکل مشرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ما بین الکفر والاسلام الا الصلاۃ، کفر اور اسلام کی سرحد کا نام نماز ہے۔ لہٰذا بچوں کو، بڑوں کو نماز کا، گھر والوں کو، بیویوں کو، بعض ہماری بہنیں سمجھتی ہیں کہ ان کا کام صرف روٹیاں پکانا ہے، بس پراٹھے پکائی جاؤ۔ پراٹھے نہیں پوچھے جائیں گے، نماز پوچھی جائے گی۔ پراٹھے پکانے کوئی نہیں واجب، نماز واجب ہے۔ ہاں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم محشور کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب یہ پراپرلی، جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور قیامت کے دن پھر فرمائے گا ہو جا، وہ شے ہو جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کا قول حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ کے لیے ہے اقتدار یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ سور کی آواز ایسی ہوگی کہ پردے کانوں کے پھاڑ دے گی، دماغ نکل کے باہر آ جائیں گے، مخ نکل جائے گی، بھیجے باہر آ جائیں گے۔ اس آواز کو سن کر چنگھاڑ مانے آواز ہوگی، ہر شے ستیہ ناس ہو جائے گا، سب کا بھسم ہو جائیں گے، سارے کے سارے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اس آواز کو صرف سن کر۔ اللہ اکبر، وہ تو بعد میں ہوگا جو تانبے کی طرح زمین تپ جائے گی، سوا نیزہ پہ سورج آ جائے گا، بندہ فرائی ہو رہا ہوگا، وہ تو بعد میں۔ یہ خود چنگھاڑ جیسی جو آواز ہے یہی تباہ و برباد کر دے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ عالم الغیب ہے اور شہادت کا جاننے والا ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ العلیم الخبیر۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہ وہ قصہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَإِذْ، اے میرے حبیب یاد کرائیے اپنی قوم کو، قال ابراہیم لأبیہ آزرہ، جب ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا، اب جو ہے نا یہ چچا کے معنی میں بھی آتا ہے، باپ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ جیسے تایا کہتے ہیں یا چچا کہتے ہیں، اس کو اب بھی کہتے تھے، باپ۔ عربی کیونکہ وسیع زبان ہے، باپ کا لفظ چچا پہ بھی بولا جاتا ہے، تایا پہ بھی، اور خود باپ پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تایا ابو، چچا ابو، ہاں کہتے ہیں، ہاں جی۔ چھوٹے ابو کہتے نہیں، چھوٹے ابو، یہ چھوٹے ابو، یہ وہی ابو تو ہو گئے نا، ابو ہیں چھوٹے ہیں، چھوٹے ابو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب کہا ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے
तारुख थे उनके वालिद, तारुख, और आज़र था उनका चचा। जैसे हुजूर के चचा अबू लहब बेईमान था, इस तरह आज़र भी बेईमान था। क्या कहा आज़र से, अतत्तखिदु असनामन आलिहा, क्या तू चचा बनाता है बुतों को खुदा, असनाम सनम की जमा, आलिहा इलाह की जमा। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, वो क्या आपने शेर है ना, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में। बस चलिए, इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। बंदे में जुर्रत होनी चाहिए, ये एक बात आज मुझसे आप सीख लीजिए कि बंदे में जुर्रत होनी चाहिए, हक हक कहे, बातिल को बातिल कहे। ये गड़बड़ करने की पॉलिसी खत्म कर दे, हाँ इससे नुकसान हो रहा है। माशाअल्लाह, यही हमारे आइम्मा का पैगाम था। हमारे आइम्मा अतहार ने कभी गड़बड़ नहीं किया, कभी गड़बड़ नहीं किया, तो ये हमें करना चाहिए। वकज़ालिक नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द, और इसी तरह हम दिखाते हैं या दिखाएंगे या दिखाया, असल में तो यहाँ दिखाया है, नूरी वैसे तो फेले मुजारे है मगर मुराद यहाँ दिखाया है क्योंकि माजी का किस्सा है। वकज़ालिक नूरी इब्राहीम, इस तरह हमने दिखाया इब्राहीम को, क्या दिखाया, मलकूत समावात वल अर्द, ज़मीनों और आसमानों का इक़्तिदार। जहाँ जाते थे हम उनके लिए हर चीज़ को राम कर देते थे। अब आप ही खुद देख लें, ईमान से बताएं कि जो ज़िंदगी आज आप गुजार रहे हैं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब आप पाकिस्तान में थे, ऐसी ज़िंदगी थी, ऐसे एसी थे, ऐसी गाड़ियाँ थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको कितना अल्लाह मेहरबानी कर रहा है। तो यहाँ इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, यहाँ नखरे करने चाहिए, यहाँ इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। यहाँ तो बंदा इबादत से उठे ही ना कि तेरी मेहरबानी है, हमारे भाई बेचारे वहाँ पर महरूम हैं। मैं अभी वो हमारे जो यतीम खाने के बच्चे हैं कभी कभी कॉल करते हैं, अभी भी आगा मुख्तार में आ रहे थे तो उनकी कॉल आई बच्चों की, उन्होंने कहा कि पूरा रोज़ा गवा रहिएगा बगैर बिजली के रखा है, बेचारे बिलक रहे हैं। पानी है तो गर्म है, पानी कभी आ नहीं रहा, कभी गैस नहीं आ रही, कभी बेचारे वो सिर्फ लस्सी पी के रोज़ा रख रहे हैं, कभी पानी पी के रोज़ा रख रहे हैं। आपको अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं, तो यहाँ इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। तो कहा कि हम ने दिखाई इब्राहीम को इख्तिदार की चीज़ें, सल्तनत आसमानों की ज़मीन की, वले यकून मिनल मूक़िनीन, इसलिए भी हम दिखाते रहते थे ताकि वो हमारी तौहीद पर यकीन करने वालों में हों। वो याद है ना कि इब्राहीम ने कहा था कि मुझे वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, हाँ मुझे यकीन नहीं है, देखिए इत्मीनान क़ल्ब नहीं है, ईमान तो है परिंदो शाबाश, परिंदों वाला किस्सा। और मौला अली ने फरमाया कि लो कुशिफ़ल ग़िता लमज़ददतु यकीना, मेरे सामने से तौहीद के पर्दे हटा भी दिए जाएं तो मेरे ईमान में कोई इजाफा नहीं होगा। ये मौला क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फ़सुरहुन्ना पढ़े ना, सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ यातीनका साया, 4 परिंदे लो, उनको ग्राइंड करो, उनका कीमा बनाओ, चूंचे पकड़ के उनके गोश्त को फेंक दो, बखेर दो पहाड़ों पे, चूंचे पकड़ो तो वो जो गोश्त जिसका होगा वो उसके साथ आके मिल जाएगा। नबी के हाथ की बरकत देखें आप, नबी के हाथ की बरकत देखें कि जानवर अपनी नस्ल पहचान रहा है तो बंदों की नस्लों के लिए जजमेंट कैसे नहीं करेंगे नबी। तो ये गोया मुक़िनीन में हो जाए। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, बस जब छा गई इब्राहीम पर रात, उन्होंने देखा एक कौकब, कौकब नूरानी, मौलाना कौकब नूरानी है ना, कौकब का मतलब होता है सितारा। उन्होंने देखा कौकब, जन्नत समझते हैं, ये जिन और जन और जन्नत ये मादा एक ही है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो भी छुप जाता है
اور جنہ رات کو جنہ بھی اسی لیے کہتی ہے وہ چھپا دیتی ہے، اور جنت کو جنت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باغ ہوں گے چھپا دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے، جھنڈ، یہ جنہ یہ اس سے ہے۔ فلما جنہ علیہ اللیل، جب چھا گئی رات، وہ تاریکی جب چھا گئی، رآ کوکبن، تو انہوں نے ٹمٹماتا ہوا ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، فرمانے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ابراہیم نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ جس طرح میں ڈوبنے والے ستارے کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس طرح تم ڈوبنے والے حکمرانوں کو خلیفہ نہ بنا لینا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے کے، ہاں ایسے نہ کرنا، ایسے امام کو خلیفہ ماننا کہ جو کائنات کو بچا سکتا ہو، نہ وہ جسے اپنا ہی یقین نہ ہو بیچارے کو بچنے کا۔ تو فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، کیا میرا یہ رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا قوم ضالین میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو اس سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں براعت کرتا ہوں اس سے جس کا شرک تم کر رہے ہو۔ یہ پھر ایک اور میسج آ گیا، آپ نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں، برات تو کر سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے اس فعل میں شریک نہیں، یہ تو کر دیجیے کم از کم آپ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا رخ پھیرا ہے اس اللہ کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے بغیر سیمپل کے آسمان بنائے، بغیر سیمپل کے زمین بنائی، حنیفاً، اور میں نے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے، حاجی حنیف کہتے ہیں نا، وہ حاجی جو کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو، حاجی حنیف، سمجھ گئے؟ ہمارے ایک حاجی حنیف صاحب تھے، بہت ٹیڑھے تھے وہ، ہر ٹیڑھا پن ان میں تھا مگر نام ان کا حنیف تھا، جی ہاں، اسٹریٹ فارورڈ۔ وما انا من المسلمین، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑ پڑی ان کے ساتھ ان کی قوم، حاجہ وہی محاجہ، یہ حج کو حج بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ محاجہ ہوتا ہے، گتھم گتھا گتھم گتھا، حج کو اس لیے حج کہتے ہیں، حاجہ گتھم گتھا ہو جانا، کیسے وہاں ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، یہ حج کو اسی لیے حج کہتے ہیں، ویسے تو حج کا معنی ارادہ ہے۔ اور گتھم گتھا ہو گئی قوم ان کی، قال اتحاجونی فی اللہ، فرمانے لگے ابراہیم کیا تم مجھ سے لڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور مجھے ڈر نہیں ہے جو کچھ تم شرک کر رہے ہو۔ یہ ایک اور میسج آ گیا کہ مبلغ کو چاہیے وہ ڈرے نہیں، سختی نہ کرے مگر ڈرے بھی نہیں۔ بندے جو روب جتلاتے ہیں نا، دھونس دیتے ہیں دولت کے بل بوتے پہ، دوستوں کے بل بوتے پہ، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ڈرنا نہیں چاہیے، مبلغ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ چلیے، تو یہ ایک اور میسج ہمیں اللہ کی ذات نے اس قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دے دیا۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، جو کچھ بھی ہوگا وہ میرا اللہ جانے گا، دیکھیں گے، تم میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، ٹھیک ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر شے کو، ہر شے میں میرا رب وسعت رکھتا ہے، ہر شے کے علم، میرا جو اللہ ہے ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ دو آیتیں اور، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور کیسے میں ڈروں ان سے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے، اور تم نہ ڈرو اس سے کہ تم اللہ کے شریک بناؤ۔ میں تمہارے بتوں سے ڈروں اور تم میرے اللہ سے نہ ڈرو،
کیا ہو گیا تمہیں؟ میں کیوں ڈروں گا تمہارے بے جان بتوں سے؟ ہاں، مالم ینزل بہی علیکم سلطانا، جو کہ نازل نہیں کیا اللہ نے، جن کو خدا نے کوئی سند نہیں دی، کوئی طاقت نہیں دی بتوں کو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پس ہم میں، تم اور مجھ میں کون امن کا زیادہ علم بردار ہے، کون مستحق امن ہے؟ ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا، یہ امن کا فارمولہ آ گیا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہوئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہیں ہوا. لباس سمجھ گیا، کل کہا تھا لباس یہ چپک جاتا ہے، چپک نہیں گیا. بظلم، اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہے امن. امن کن کے لیے ہے؟ جن کے ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملا ہو. جن کے ایمان کے ساتھ ظلم ملا ہو، خواہ وہ نبی کے دور کے مسلمان کیوں نہ ہو، وہ لعنت اللہ علیہ بن جائیں گے، وہ فسادی بن جائیں گے. امن یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم توأم نہ ہو. یہ میں نے آیت پڑھی تھی جب میں پریزیڈنٹ کو ملا تھا، یہ سپٹمبر 11 کے بعد. میں نے کہا تھا کہ یہ ہے جو مومن ظلم کے علاوہ ظلم سے دور ہوگا، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوگا. وہی بندہ دہشت گرد ہوگا جس کے ایمان کے ساتھ ظلم ہوگا. آپریشن نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے، یہ بتا رہے ہیں نا، یہی تو پیغام ہے. اور پورے وہم مہتدون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ہدایت یافتہ ہے جن کے ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملے، وہ ہدایت یافتہ ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے نبی زیادہ قتل کرے، وہ ہدایت یافتہ نہیں. ظلم آ گیا نا، ظلم آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو گویا آج کا جو درس تھا، درس نمبر 120، جس میں ہم نے 12 آیتیں پڑھ لیں، ان میں ہمیں ایک تو درس یہ دیا گیا کہ ایسے بتوں کی پرستش نہ کرو جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان. مشرکوں سے برات کا اظہار کرو، جرأت گفتار رکھو، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ کارساز ہے. اور پھر یہ بھی کہ نہ ستارہ خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ہی سورج خدا ہے، نہ ہی بت خدا ہے، نہ اندر کا انسان، اندر کی خواہشات خدا ہے. خدا وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. یہ ایک میسیج بہت بڑا آج کے درس میں آ گیا. تو اس کے بعد ایک میسیج یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ امن کا علمدار وہ ہوگا، علمبردار وہ ہوگا جس کے ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملے. تو مومنوں، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملنے سے بچانا. اگر مومن بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں تو امن نہیں، فساد ہوگا. بس یہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ستارہ میرا رب نہیں، چاند میرا رب نہیں، سورج میرا رب نہیں. ابراہیم کے دور تک اتنی ترقی تھی توحید کے عقیدے کی، مگر ہمارے ائمہ کے دور تک ترقی یہ آ گئی کہ ستارے کو ڈیوڑی پہ جھکا لیا، چاند کے 2 ٹکڑے نبی نے کر دیے، اور سورج کو اپنے وسیع کی نماز کے لیے پلٹا لیا. دیکھیں، یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، آغا مختار حسین کے مرحومین کو، ماسٹر نیاز احمد کے مرحومین کو، محمد بخاری حسین بخاری کے مرحومین کو، عبداللہ کے مرحومین کو، احسن کے مرحومین کو، اختر عباس کے مرحومین کو، آغا نفیس الحسن کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے مرحومین کو، خالد زبیر گوندل کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، ملک عابد حسین آوان کے مرحومین کو، حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو عیسیٰ فرما. اور جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ رمضان کے آخری دن ہیں، بس 2 دن باقی رہ گئے، آج 27 ہو 28 ہو 29. یا اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اس رمضان میں تو درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، توبہ کو قبول فرما، مغفرت کو ایکسیپٹ فرما.
ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر، ہمارے اہل خانہ کے، ہمارے رشتہ داروں کے، عزیزوں کے، بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کے صغیرہ کو کبیرہ گناہ معاف فرما، توبۃ النصوح کی کشتی پر ہمیں سوار فرما، خاتمہ علی الخیر فرما، بچوں کی تربیت کی ہمیں توفیق دے، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیوں کو اہتمام فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، ہماری قوم کو آپس میں لڑنے کی بجائے یا اللہ دوسروں کی صلح و صفائی کرنے کے ساتھ امن کا علمبردار بنا، ہمیں شہزادہ امن سے امن سیکھنے کی توفیق دے، امام صلح سے صلح سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز کا پابند بنا، ڈیلی قرآن کا پابند بنا، یا اللہ ہمارے جو عزادار ہیں، ہمارے بچے جو ماتمی ہیں، یا اللہ ان کو نمازی بنا، نمازیوں کو ماتمی بنا، یا اللہ مجلس و محفل میں مومنین مومنات کو آنے کی توفیق خیر مرحمت فرما، ہم سب کو دین کا امبیسڈر بن کر لوگوں کو کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعت و کفر و ضلالت سے ہم سب کو محفوظ و مصون فرما، حج و زیارات ہمیں نصیب فرما، خاص طور پہ جو ختم قرآن کی نشست کل ہو رہی ہے ماسٹر نیاز احمد صاحب کی طرف سے، یا اللہ اس کو کامیاب فرما، اس میں جوک در جوک مومنین مومنات کو شرکت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو آج کا ایک سیشن رہ گیا ہے اور کل کا اس میں مومنین کو آنے کی توفیق عطا کر، اور پرسوں کی مجلس میں بھی، شب عید میں بھی جمعہ و جماعت میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرما، سنڈے اسکول میں بچوں کو آنے کی توفیق دے، جمعہ کی نمازوں میں بچوں بڑوں کو آنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، قرض ادا فرما، رزق وسیع عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں، گھر والوں میں برکت عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں کو پر برکت قرار دے، ناگہانی موت سے، حادثاتی موت سے، کبھی بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہم سب کو محفوظ و مصون فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ساتھیوں میں شمار فرما، امجد صابری کے، ذکی کے درجات کو متعالی فرما، شیخ مشتاق احمد کے درجات کو متعالی فرما، یا اللہ چودھری طالب حسین کے درجات کو متعالی فرما، مجاہد حسین کاظمی، مرتضیٰ جعفری سطوت جہان، روبینہ صاحبزادہ علی، غضنفر بخاری، اسد رضوی، خورشید انور، تسنیم حیدر کاظمی اور وفادار عباس غلام نبی چٹھا اور اے ڈی چودھری، جتنے ہمارے بھائی بہنیں ہمارے تھے یہاں ہمارے ساتھ اور آج نہیں، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ المہدی سنٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کر، یا اللہ المہدی ٹی وی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ القرآن اکیڈمی کو، القرآن سنٹر کو، المہدی سنٹر کو، حوزہ علمیہ کو، المہدی سیمینری کو کامیاب و کامران فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا، قرآن کا خادم بنا، اہل بیت کا نوکر بنا، ہم سب کو ولایت علی کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عزاداری حسین، ماتم حسین، مجلس حسین کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسل میں کوئی دشمن علی، دشمن عزاداری پیدا نہ فرما، امام زمانہ کے دور میں ہمیں کربلا والوں کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔